حسین منی وأنا من الحسین، شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ کافر مسلمان کے پیارے ہیں حسین، فرق نوع بشر کے پیارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وأنا من الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولادہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین یومنا ھذا الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ خداوند متعال اپنی کتاب میں فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو۔ تحسبنہ یعنی گمان بھی نہ کرو، سمجھنا تو دور کی بات، آپ گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ ان ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس باقاعدہ رزق پا رہے ہیں، جیسا کہ زندہ حی بندے کو رزق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں مارے جانے والے جو شہداء ہیں وہ بھی اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، ان کی حیات بھی رزق پر موقوف ہے۔ تو جیسا کہ موضوع جو ہے کربلا میں خواتین اور بچوں کا کردار، اس کے بارے میں کچھ گفتگو آپ سے کرنا ہے اس موضوع پہ یقیناً، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنی بھی ہم اس پہ بات کرتے چلے جائیں گے تشنگی بڑھے گی کہ مزید ہمیں پتہ چلے کہ آخر ایک انقلاب کیسا انقلاب تھا کہ اس میں خواتین اور بچے شہادتیں پیش کر رہے ہیں، اپنی استقامت دکھا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں پہلے دیکھنا ہوگا اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے کہ کربلا جو ہے اس کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ شہادتوں پہ مبنی ہے جو کہ ایک ہی دن میں روز عاشوراء عصر تک جو قربانیاں ہوئی، جو شہادتیں ہوئیں، ایک وہ رخ ہے، اور ایک رخ وہ ہے کہ جو روز عاشوراء عصر کے بعد شروع ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ قربانیاں دی گئیں اس مقصد کی تبلیغ کرنا اب ضروری ہے۔ تو اسی سے ہمیں ایک سوال کا جواب جو بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آخر کیا ضرورت تھی کہ امام عالی مقام خواتین اور بچوں کو لے کے گئے، جبکہ امام جانتے بھی تھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور وہاں پہ ان کے ساتھ کیا درپیش ہوگا، کیونکہ تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ چیز واضح ہے کہ بچپن سے ہی امام علیہ السلام، امام علی مقام، سید الشہداء جانتے تھے کہ ان کے لیے مشیت الہی میں کیا لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے کس طرح سے ان قربانیوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، وہاں پہ کس طرح سے جنگ ہوگی اور بعد کے حالات کیا ہوں گے جب امام شہید ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آپ بچوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں، خواتین جا رہے ہیں، حالانکہ ایسے موقع پہ انسان اپنے خاندان کو پیچھے رکھتا ہے، خود آگے نکلتا ہے۔ تو بس اسی چیز پہ بھی تھوڑا سا میں گفتگو کروں گی، اور تھوڑا سا میں اس حوالے سے کہ ان قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم اپنی زندگیوں میں کس طرح روشنی لا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی حیران کن واقعہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ یہ صرف آپ کو مثال رسول خدا اور ان کے اہل البیت علیہم السلام کے خاندان میں ہی ملے گی۔ یہ مباہلہ میں بھی دیکھیے تو رسول خدا کے خانوادہ سے ہی آپ کو مثال ملے گی کہ رسول اپنے خانوادہ کو لے کے گئے اور اپنے نانا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آج جب دین اسلام پہ وقت آیا کہ جب ایک حاکم جو کہ سرعام شراب پیتا ہے اور سرعام وحی کا انکار کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ کہتا ہے، تو اگر حسین علیہ السلام یہ قربانی نہ دیتے تو تا قیامت لوگ یہی سمجھتے کہ اسلام یہی ہے، شراب پینے کا نام اسلام ہے، بندروں کے ساتھ کھیلنے کا نام اسلام ہے، ماں بہن کی حرمت کو پامال کرنے کا نام اسلام ہے، کیونکہ وہ ایک طرف تو کھلے عام یہ کام کرتا تھا علل اعلان، دوسری طرف وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ کہتا تھا۔ تو تا قیامت اسلام نے ایسا ہی بن کے رہنا تھا،
تو کربلا میں امام علیہ السلام اپنے عزیزوں کو لے کے نکلے. اس وقت ضروری تھا جب آپ اپنے عزیزوں کو لے کے نکلے, آپ نے قربانیاں پیش کی, تو پتہ چل گیا کہ اصل اسلام جو ہے وہ یہ ہے. اب اس مولا حسین علیہ السلام کی اس قربانی سے پہلے مسلمانوں کے درمیان جو بھی نظریات رہے ہوں, جو بھی فرقے رہے ہوں, لیکن واقع کربلا کے بعد بس مسلمان دو ہی حصوں میں ہیں, یا تو یزیدیت کو پسند کر لیں اور یا حسینیت کو پسند کر لیں, یا یزید کے اسلام کو قبول کر لیں یا حسین ابن علی کے اسلام کو قبول کر لیں. یہ فیصلہ امت پہ ہے کہ امت کس چیز کو قبول کرتی ہے, یہ اس کی معرفت پہ فیصلہ ہے. تو واقعہ کربلا کو اگر دیکھا جائے تو یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے, اور ایسی حقیقت ہے جو مشیت پروردگار میں تھی ازل سے. علم ازلی کے بنا پہ خدا یہ جانتا تھا کہ ایک واقعہ نے ایسا ہونا ہے اور اس کو ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ خدا اپنے نظام کائنات کو معجزات پہ نہیں چلاتا, خدا اپنے اسباب کے ساتھ نظام کو چلاتا ہے. تو اس میں یہ ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھنے کے لیے کہ خواتین اور بچوں کا کیا کردار ہے, ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ یہ واقعہ کس نوعیت کا ہے, اس میں کیوں ضرورت پیش آئی خواتین اور بچوں کی, اور ان کی استقامت پہ بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ ان خواتین نے استقامت کس طرح کی دکھائی. اور پھر دوسری چیز یہ کہ اس میں خواتین کو کیوں لے جایا گیا, تو یہ بھی مشیت پروردگار میں تھا. تو آپ نے پھر دیکھا کہ تاریخ کا مطالعہ کریں, مقتل کی کتابوں کا مطالعہ کریں کہ جب عصر عشور یہ واقعات ہو گئے تو اس وقت مستورات نے کیسی استقامت دکھائی, بچوں نے کیسی استقامت دکھائی کہ اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی, اور نہ ہی قیامت تک ایسی مثالیں مل سکتی ہیں. ایسی عظیم قربانیاں دیں کہ وہ دیکھیے کہ جب ایسا ماحول ہوتا ہے کہ مردوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں, یہ وہ انتخاب ہے مولا حسین علیہ السلام کا انتخاب ہے کہ انہوں نے ایک ایک بچے کا انتخاب جو کیا ہے وہ اتنا قیمتی انتخاب ہے کہ کربلا کا ایک ایک بچہ استقامت دکھا رہا ہے. حتیٰ کہ وہ وقت تاریخ نے دیکھا کہ جب آقا حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہیں اور چاروں طرف سے دشمن نے گھیرا تنگ کر دیا, تمام جوان مارے گئے, بنی ہاشم کے جوان شہید ہو گئے, اصحاب شہید ہو گئے, تو اتنے میں ایک 11 سالہ بچہ جو کہ عبداللہ بن حسن ہے, امام حسن علیہ السلام کا, ان کے بڑے بھائی کا بیٹا, یعنی امام علی مقام کا بھتیجا, وہ جب دیکھتا ہے کہ میرے چچا پہ ایسا وقت آ گیا ہے, تو ایسے وقت میں ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پناہ لینے کے لیے ماں باپ کے پاس چھپتے ہیں, لیکن وہ بچہ باہر آتا ہے, خیمے سے باہر آتا ہے. جناب زینب کبریٰ اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن وہ بچہ اپنے چچا کی محبت میں یا وقت کے امام کی محبت میں, آپ کہہ لیجئے کہ یہاں سے آپ سمجھیے کہ امام علیہ السلام نے کہ جب یہ بچہ چونکہ 11 سال کا ہے, تو جب امام حسن علیہ السلام 50 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ بچہ 1 سال کا ہوگا, بہت ہی یعنی سمجھ لیجئے کہ نومولود ہوگا. تو کس طرح سے امام علی مقام نے اس کی تربیت کی کہ یہاں پہ ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے. کربلا ہر قدم پہ درس ہے کہ اپنے بھائی کے یتیم کو کتنا سہارا دیا, کتنا اپنے ساتھ ان کو اٹیچ کیا کہ آج وہ بچہ دیکھ نہیں پا رہا کہ میرے چچا پہ ایسے ظلم ہو رہا ہے. وہ بچہ دوڑتا آیا اور آ کے ظالم کو للکارا, کیا تو میرے چچا کو مارے گا؟ یہ کہنا تھا کہ اس ظالم نے وار کیا اور بچے کا بازو قطع ہو کے لٹکنے لگ گیا, اور اس سے خون جاری ہونا شروع ہوا. تو وہ بچہ اپنے چچا کے ساتھ لپٹ گیا. یہ میں ایک استقامت ایک بچے کی آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ قربانیاں جو ہے یہ سوچنے کے قابل ہیں, غور کرنے کے قابل ہیں. اور اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں. جناب زینب کبریٰ, ایک خاتون کو آپ ذہن میں لائیں کہ جو اپنے سامنے اپنے عزیزوں کے لاشیں دیکھ رہی ہے, اپنے جوان سالہ بیٹا علی اکبر جو کہ بی بی نے جناب سیدہ زینب کبریٰ نے ان کو خود پالا تھا بیٹے کی طرح, وہ اپنی پھوپھی اماں کو اماں ہی کہہ کے بلاتے تھے جناب علی اکبر علیہ السلام. تو ایسے جوان بیٹا کہ جو شبیہ رسول تھا, اس کی لاش کو بھی دیکھ لیا کہ دشمن نے کس طرح سے ان کو ذبح کیا اور کس طرح سے ظلم کیا. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے اونو محمد جو کہ 10 اور 11 سال کی عمروں کے تھے, ان کے جنازے بھی دیکھ لیے. یہ استقامت ہے خواتین کی, جس سے ہمیں آج کی خواتین کو درس لینا چاہیے. تو پھر جب اپنے بھائی کی لاش پہ آتی ہیں تو بی بی اس وقت کچھ خطاب کرتی ہیں. ایک خطاب کرتی ہیں اللہ سے, ایک خطاب کرتی ہیں اپنے نانا سے, اور ایک خطاب کرتی ہیں اپنی والدہ گرامی فاطمہ زہرا سے, اور ایک خطاب کرتی ہیں اصحاب رسول سے.
بس یہ چھوٹے چھوٹے سے ایک جملہ میں اس خطاب میں سے لے کے صرف ایک فکر دینا چاہتی ہوں کہ آج امت محمد کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان خطابات میں ہمارے لیے بہت بڑے پیغامات ہیں کہ آج ہمیں کس طرح سے دین کے بچانے کے لیے استقامت دکھانی چاہیے۔ جب کربلا میں ایک خاتون جو کہ اتنی رنجیدہ اور کبیدہ ہو چکی ہے، اس کے بعد وہ یہ خطابات کر رہی ہے، ان خطابات کو غور سے پڑھنے اور سننے کی ضرورت ہے۔ تفصیلات آپ جا کے کتابوں میں ضرور دیکھیے گا، لیکن میں صرف اشارہ کروں گی کہ جب ایسے وقت میں وہ کربلا کی شیر دل خاتون اپنے بھائی کی لاش پہ پہنچتی ہے تو تاریخ نے لکھا ہے، ہر خاص و عام کتاب نے لکھا ہے، بلکہ تاریخ طبری میں بھی یہ تفصیل موجود ہے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو اٹھاتی ہے، اٹھا کے اپنے چہرے کے برابر کر کے کیا کہتی ہے؟ اللہم تقبل منا ھذا قربان۔ یعنی ابھی بھی بی بی کے دل میں عشق توحید دیکھیے کہ بی بی کو فکر یہ ہے کہ میری یہ قربانی قبول ہو جائے۔ یہاں پہ دیکھیں بی بی توحید کا کتنا بڑا درس دے رہی ہیں کہ اتنے حالات سے گزر کے کیا فرماتی، یا اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما۔ اور پھر جب اس کے بعد بی بی دوسرا خطاب کس سے کرتی ہیں؟ دوسرا خطاب کرتی ہیں بی بی اپنے نانا سے۔ دوسرا خطاب بی بی کرتی ہیں کہ ان سے یہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اے میرے جد، دیکھیے آپ وہ ہیں کہ صلی علیہ ملائکۃ السماء، کہ آپ وہ ہیں کہ آپ پر آسمانوں کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، لیکن آج آپ اپنے حسین کو دیکھیے کہ خاک پہ پڑا ہے اور اس کے اعضاء کو قطع کر دیا گیا ہے، اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر ایک خطاب اپنی والدہ کو مخاطب کر کے کہتی ہے، یا بنت خیر البشر، اے خیر البشر کی بیٹی، آئیے اور دیکھیے اپنے جگر پارا کو، اپنے اس حسین کو دیکھیے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے کہ آج وہ خاک کربلا پہ زخموں سے چور ہے، زخموں سے چھلنی ہے، اور آپ کی اولاد کو ہمیں ہمارے خیموں کو جلا دیا گیا ہے اور ہمیں بے کجاوہ اونٹوں پہ لے جایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بی بی اپنے بھائی حسین کی لاش سے بھی ایک خطاب کرتی ہیں اور اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہا، میں قربان جاؤں اس کے کہ جو گم نہیں ہے کہ جس کے آنے کی امید ہو، جو زخمی نہیں ہے کہ جس کے صحت مند ہونے کی امید ہو۔ یعنی یہ اس بھائی کو بی بی مخاطب کر رہی ہیں کہ جس بھائی کی محبت میں اپنے بیٹے بھی قربان کر چکی ہیں، جس بھائی کی محبت میں اپنا گھر بار چھوڑ کے ہجرت کی ہے اپنے بھائی کے ساتھ، اور جو یہ مستورات نے ہجرت کی ہے تو یہ جانتی ہیں کہ آگے ہم کس منزل کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پہ ہونا کیا ہے، تو اس آمادگی کے ساتھ وہ جا رہے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد بی بی ایک خطاب جو ہے وہ اصحاب سے کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ھذا ماتل جدی، کہ ھذا یوم ماتا جدی، کہ آج کے دن میرے نانا اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بی بی فرماتی ہے، یا رسول اللہ، آپ آج کے دن اس دنیا سے گئے، کیونکہ آج آپ کا حسین اس دنیا سے کس طرح سے گیا کہ اے اصحاب رسول، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حسین کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اور اے اصحاب رسول آپ دیکھ رہے ہیں کہ کن کو قیدی بنایا جا رہا ہے۔ یہ ذریت رسول ہے جس کو قیدی بنایا جا رہا ہے، یہ اولاد رسول ہے جن کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ آپ یعنی صحابہ کو گواہ کر دیا بی بی نے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہی وہ تبلیغ تھی جس کے لیے آپ خواتین اور بچوں کو ساتھ لے کے گئے تھے، اور اس تبلیغ کو ہر جگہ پہ کیا ہے آل رسول نے، ہر جگہ پہ، حتیٰ کہ بچے نے یہ تبلیغ کی ہے۔ حسین کی بیٹی ہیں سکینہ بنت الحسین، ان کو جب ایک شخص نے کوفہ کی طرف لے جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ من ای اسارہ انتم، کہ تم کہاں کے ہو؟ تو بی بی نے جواب دیا، من اسارہ آل محمد، ہم آل محمد ہیں جن کو قیدی بنایا گیا ہے۔ یعنی فوراً سے لوگوں کو پہچان کروائی کہ ہمیں پہچانو، کیونکہ جو یزید تھا وہ یہ اعلان کروا چکا تھا کہ ایک باغی ہے، ایک باغی ہے جس کو قتل کیا ہے، اور اس باغی کے اہل خانہ ہے جن کو بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے۔ لیکن جب اہل خانہ نے اپنا تعارف کروایا کہ ہمیں پہچانو ہم کون ہیں، اور جو اس کو قتل کیا ہے وہ باغی نہیں ہے، اس کو بھی پہچانو وہ کون ہے، وہ فرزند رسول ہے جس کو رسول اللہ ابنا انا کے مقام پہ، اپنے بیٹوں کے مقام پہ مباہلہ میں لے کے گئے تھے، یہ وہ حسین ہے جس کو شہید کیا گیا ہے۔ تو یہ تبلیغ بہت ضروری تھی۔ اس کے علاوہ دیکھیے کہ جتنے یہ واقعات ہوئے، کوئی ضعیف سی روایت نہیں ملتی، کوئی ایک جملہ نہیں ملتا کہ یہ جتنے آل رسول قیدی بنا کے لے جائے جا رہے ہیں، کسی مقام پہ انہوں نے بھوک کا سوال کیا ہو، کسی مقام پہ انہوں نے پانی مانگا ہو، کسی بھی جگہ پہ کوئی سوال نہیں کیا۔ اگر آل رسول کی مخدرات نے سوال کیا تو حجاب کا سوال کیا کہ ہمیں ہماری چادریں واپس کر دو،
ہمیں ہمارے حجاب واپس کر دو. یعنی استقامت ان کی دیکھیے. بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے لیے دیکھنا ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. ان قربانیوں کو ہم نے رائیگاں تو نہیں کر دیا, ہم نے یہ دیکھنا ہے. کیونکہ جب روزے عاشور خیموں کو ظالموں نے آگ لگا دی, ہر تاریخ کی کتاب نے لکھا کہ جب خیمے میں آل رسول, نبی زادیاں, بچے اور بچیاں رہ گئے تھے, وہ جب ایک خیمے میں ہوتے تھے تو اس کو آگ لگاتے تھے, وہ نکل کے دوسرے خیمے میں چلے جاتے تھے, پھر اس کو آگ لگا دی جاتی تھی. یہاں کہ تک جب آخری خیمہ رہ گیا, وہاں پہ بچیاں اور مستورات ہیں, بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, تو جب اس خیمے کو بھی آگ لگ گئی تو اس وقت وہ مستورات ایسے ہنگام میں, جو اس وقت اگلے امام ہیں جو وارث حسین ہیں, علی زین العابدین علیہ السلام جو ہیں, ان کے پاس آ کے یہ مسئلہ نہیں پوچھتی کہ ہم اپنی جان کیسے بچائیں, یا وہ ہوش نہیں ہو جاتی. اتنی شہادتیں دیکھنے کے بعد, اس کے بعد ان کے ساتھ یہ سلوک, تو ایک عام خاتون یا عام بچے, میں تو سمجھتی ہوں کہ بے ہوش ہو جائیں, ان کو تو اپنی ہوش ہی نہ رہے, حواس کھو دیں. لیکن وہاں پہ وہ مستورات ہمیں استقامت یہ دکھاتی ہیں کہ وہ حواس نہیں کھو دیتی, بلکہ فکر کرتی ہیں تو اپنے حجاب کی, اور جا کے پوچھتی ہیں کہ آپ بتائیے کہ ہم جل کے مر جائیں یا کہ ہم اپنے بے حجاب خیموں سے باہر نکل آئیں. یہ ایک بہت بڑی منزل فکر ہے جو کہ ہمیں اپنی خواتین کو دینی چاہیے, کہ ہماری خواتین تو خوشی میں حواس کھو بیٹھتی ہیں, گھر میں خوشی کے موقع آتے ہیں تو حجاب کی پرواہ نہیں ہوتی. تو یہاں آل رسول کی مستورات کو دیکھیے کہ وہ کربلا ہمیں کیا درس دے رہا ہے, کہ عموماً ہوتا یہ کہ انسان غم میں اپنے حواس کو کھو دیتا ہے, غم کی کیفیت کی وجہ سے, لیکن آل رسول غم کی کیفیت کی وجہ سے اپنے حواس پہ ان کا قابو ہے, اور ان کو فکر ہے تو حجاب کی فکر ہے. یہ وہ استقامت ہے کربلا کی. کربلا میں ایسے بہت سی قربانیاں موجود ہیں کہ جو کسی امام سے تعلق, امام کے زیر سایہ تربیت نہیں پائی, لیکن قربانیاں دے رہے ہیں. کیونکہ حسین علیہ السلام جو ہیں, یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کے بارے میں روایات میں ملتا ہے, فی قتل الحسین حرارت, حسین کے قتل میں بھی ایک حرارت ہے جو دلوں کو کبھی ٹھنڈا نہیں ہونے دے گی, اور حسین کی محبت میں بھی ایک توانائی ہے. روایات میں یہ دو چیزیں آئی ہیں کہ حسین کی محبت میں توانائی ہے, جس کو بھی حسین سے محبت ہوگی تو یقیناً وہ ان کی راہ پہ چلے گا اور ان کے بچائے ہوئے حقیقی دین پہ ہی عمل کرے گا. تو بس میں اپنے موضوع کو سمیٹوں گی یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کربلا سے ہمیں کتنے درس ملتے ہیں, اور جہاں تک میں نے بات کی کہ غیر معصوم جو آئمہ کی آغوش میں نہیں, جو بچیاں اور بچوں کی مثالیں, خواتین کی مثالیں موجود ہیں, صرف میں ایک مثال دوں, وقت کم ہے. مادر وہب بن عبداللہ جو ہے, یہ ایک عیسائی تھا, لیکن چونکہ حسین کی محبت میں توانائی ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت کا ایسی روشنی ہوئی, ایسا نور ہوا کہ جب وہ ان کا قافلہ بھی اسی جگہ سفر کر رہا تھا جہاں امام علی مقام سفر کر رہے تھے کوفہ جانے کے لیے, جب امام علیہ السلام کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی تو اس سے اس قدر ان کی طبیعت مائل ہوئی کہ مادر وہب نے اپنے بیٹے وہب سے کہا کہ جب تک میں تمہیں حسین کی راہ میں شہید نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں آئے گا. اور جناب وہب وہ ہیں کہ ابھی ان کی شادی کو 17 دن گزرے تھے, اور ان کی زوجہ اور والدہ دونوں امام کی خدمت میں, یہ تینوں گئے. سب سے پہلے اسلام قبول کیا, اور اس کے بعد جو ہے زوجہ وہب, انہوں نے وہب سے کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ اب تم آقا حسین پہ شہید ہو جاؤ گے, لیکن مجھے لے کے چلو حسین علیہ السلام کے پاس, میں 2 باتیں کہنا چاہتی ہوں. وہ 2 باتیں کیا کہیں یہ دیکھیے. اب یہ جو زوجہ وہب ہے, اس نے کسی امام سے تربیت نہیں پائی. یہ جواز ہمارے پاس نہیں ہے کہ اگر ہم شاید اتنے کسی امام کی زیر تربیت نہیں ہوئے تو ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں. اب یہ تو عیسائی خاندان میں رہی ہے, ہم تو شروع سے کلمہ پڑھنے والے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں, تو ہمیں کس منزل پہ ہونا چاہیے. تو یہ زوجہ وہب کہتی ہے, امام علی مقام سے جب ملاقات ہوتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ بس مجھے 2 باتیں آپ قبول کر لیں تو اس کے بعد وہب بے شک آپ کی راہ میں شہید ہو جائے. ایک تو یہ کہ میں جب یہ وہب شہید ہو جائے گا تو میں آپ کی مستورات کے ساتھ سفر کروں گی. تو پھر زوجہ وہب نے, کیونکہ یہ سفر تو نہ کر سکی, واقعہ بہت طویل ہے, کہ یہ شہید ہو گئی تھی جب اپنے شوہر کی لاش پہ گئی تھی, بیان کر رہی تھی, تو ایک ملعون نے اس خاتون پہ ایسا وار کیا تھا, گرز مارا تھا کہ یہ خاتون شہید ہو گئی تھی. لیکن بہرحال اس کی تمنا کیا تھی کہ میں آپ کے خاندان کی مستورات کے ساتھ رہوں گی, یعنی جن تکلیفوں سے وہ گزریں گی میں بھی گزروں گی. اور دوسری بات یہ کہ وہب جو ہے یہ میرے ساتھ آخرت میں میرا ساتھی رہے گا, اور آپ کے جد کی شفاعت مجھے نصیب ہوگی. یہ جذبہ ہے اس خاتون کا کہ جو اسلامی گھرانے میں پیدا نہیں ہوئی. اور آج اگر اسلامی گھرانے کی خواتین یا مردوزن یہ بات کریں کہ ہم ایسا کام نہیں کر سکتے, تو مثالیں تاریخ میں بہت سی موجود ہیں کہ جو غیر معصوم کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو موجود ہے. صرف ہمیں اس محبت کو
اپنے دلوں میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ پیغام ہے، یہی وہ استقامت کا درس ہے جو ہمیں کربلا سے ملتا ہے، اور اس سے اور بہت سے درس ہیں جو نکلتے ہیں۔ تو اب بس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، اگر کسی کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو تو ضرور آپ کر سکتے ہیں۔ میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ نے اہل بیت اطہار کے جو واقعہ کربلا ہے، اس میں مرد و زن نے اور بچوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، انہوں نے تو قربانیاں دے دی ہیں، اور آج کے موجودہ دور کے اندر ہم ان کے جو نقش قدم پر کیسے چل کر اور کیا ایسے کام ہیں جو سر انجام دیں تو ان کے نقش قدم پر ہم چل سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ سے بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا۔ تو یہ یقیناً ہمارے لیے واقع کربلا جو ہے یہ مشعل راہ ہے۔ یہ واقع کربلا صرف ایک قتل گاہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک درس گاہ بھی ہے، اور وہ درس ان کی زندگی سے جو ہمیں ملتے ہیں وہ صبر کے درس ہیں، اور وہ شجاعت کے درس ہیں، اور وہ اس چیز کا درس ہے کہ جب اسلام پہ ایسا وقت آ جائے تو کسی بھی قربانی سے دریغ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم اسلام کی خاطر قربانی دینے میں تاخیر کریں گے تو قربانی اتنی بڑی دینا ہوگی۔ تو یہ امام علیہ السلام کے جو اس واقعہ سے ہمیں درس جو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اسلام کے لیے سیریس ہونا چاہیے، یعنی اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ جو دین آپ نے بچایا ہے، وہ جو نماز بچائی ہے، وہ جو احکامات اور شریعت بچائی ہے، اس سب پہ ہم آج عمل کریں گے تو روح حسین ہم سے راضی ہوگی۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی جو اسپیچ میں کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ قادر ہونا یہ کون سی قسم میں شامل ہے اور قدرت سے کون سی قسم مراد ہے؟ خدا جو ہے ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ خدا ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہ کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے نظام کائنات کو اسباب کے ساتھ چلاتا ہے۔ اگر وہ اپنی قدرت کے ساتھ چلائے پھر تو کسی نبی پہ کوئی مصیبت ہی نہ آتی، کیونکہ نبی تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا، انبیاء وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی پسندیدہ ہیں، اور اوصیاء وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی پسندیدہ ہیں۔ تو اللہ اسباب کے ساتھ نظام کو چلائے گا، تبھی وہ قرآن میں کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ آپ نے اگر حق کو قبول کرنا ہے تو خود اپنے دل کی روشنی اور معرفت اور بصیرت کے ساتھ اس کو سمجھ کے قبول کرنا ہے، تو اللہ کو وہ والی قبولیت پسند ہے، جبر والی قبولیت پسند نہیں ہے۔ جبر کے ساتھ وہ کسی کو بھی لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے نہیں کہتا۔ تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر خدا یقیناً ہر چیز پہ قادر ہے، اگر وہ اسباب کے ساتھ اپنے نظام کو نہ چلائے تو واقع کربلا ہی پیش نہ آتا، ویسے ہی اسلام ہر جگہ نافذ ہو جاتا، تو پھر انسانیت کا امتحان کیسے ہوتا؟ تو یہ چیز ہے، قدرت سے یہاں یہ مراد ہے کہ وہ قادر ضرور ہے لیکن اپنے نظام کو وہ اسباب کے ساتھ چلاتا ہے۔ یہ ہے وہ استقامت جس پہ ہم نے گفتگو کی، اور میری کوشش یہ تھی کہ ایک فکر جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بیدار ہو جائے کہ واقع کربلا جو ہے اس سے ہم نے اپنی ترقی کے لیے، اپنی روحانی کامیابیوں کے لیے، اپنی آخرت اور دنیا دونوں کی کامیابیوں کے لیے ہم نے کس طرح سے درس لینے ہیں اور اپنی آخرت کو کامیاب بنانا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہید